نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ مائدہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ سورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کامل اور مکمل دین ہونے کا تذکرہ فرمایا. اور اس سورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت کے آخر میں ایک واقعہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان سے ایک درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بڑا دسترخوان نازل فرمائے جس میں طرح طرح کی غذائیں ہیں، کھانے ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہ دسترخوان بھیج دوں گا، لیکن کچھ شرائط اس کے اندر میں رکھوں گا. اگر ان شرائط کو پورا کرا تو ٹھیک ہے، اور اگر ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو ایسا عذاب دوں گا جو کبھی بھی دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو اس میں مائدہ کا دسترخوان کا ذکر ہے آخر میں، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے. اس سورت کے اندر ایک جو خاص حکم ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے. سورہ بقرہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ موجود ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے. اہل کتاب کون ہیں؟ پہلے عیسائی اور یہودی، بس یہ دو اہل کتاب ہیں، باقی کوئی اہل کتاب نہیں ہے. ہندو ہوں، بت مذہب ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی اہل کتاب نہیں. جن کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ یہ دو مذہب ہیں. اب ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، قرآن نے کہا ہے، اجازت دی ہے، لیکن اس جواز کی شرط سمجھ لیں. اس وقت جائز ہے جبکہ وہ عورتیں اپنی آسمانی کتاب کے اوپر یقین رکھتی ہوں اور اس پر ایمان رکھتی ہوں. کیوں؟ آج کل کے جتنے بھی کرسچن ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ نام کے بیچارے کرسچن ہیں، ان کا نہ کوئی ایمان اللہ پر ہے، نہ پیغمبر پہ ہے، نہ اپنی کتاب پر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے ایسا کرسچن جس کا نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ اپنی جو بھی کتاب کے مطابق پیغمبر ہیں اس پر ایمان ہو، نہ اپنی کتاب پر ایمان ہو، وہ نام کے کرسچن ہیں. ایسے عیسائیوں سے نکاح جائز نہیں. ہاں، ایسی عورت جو واقعی اپنے کتاب پر ایمان رکھتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتی ہو، اور کتاب پر ایمان رکھنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی منکر نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ عیسائی جو مذہبی کتاب ہے انجیل، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تذکرہ ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر آیا ہے. تو جو عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہوگا وہ اپنی کتاب کا منکر ہے. اس لیے یہ بھی شرط ہے اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار نہ کرے، اپنی کتاب پر بھی قائم ہو، اللہ پر بھی ایمان رکھے. تو ایسی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہوگی.
لیکن آگے ایک بات اور سمجھ لیں، دیکھیے نکاح کی اجازت ہوگی، نکاح کرنا اس سے کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، اور پھر اس نکاح کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی، جو مفاسد پیدا ہوں گے، وہ کیا؟ ایک آدمی نے نکاح کر لیا کرسچن ایسی عورت سے جو ان ساری شرائط پر پوری اترتی ہے، اب اس سے اولاد ہوئی، تو باپ جو ہے وہ مسلمان ہے، ماں عیسائی ہے، باپ چاہے گا کہ بچے اسلام کی طرف آئیں، ماں چاہے گی کہ بچے میرے مذہب کی طرف آئیں، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کیا باپ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بچے عیسائی بن جائیں؟ شادی تو کر لی اس عورت سے کسی بھی وجہ سے، لیکن کوئی بھی مسلمان باپ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بچے کرسچن بن جائیں، اور کرسچن ماں یہ چاہے گی کہ میرے بچے کرسچن بنیں، تو پھر لڑائی کی نوبت آئے گی، جھگڑا ہوگا، یا بچے کرسچن ہو جائیں گے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، اس لیے یہ خرابی، یہ فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے کرسچن سے نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیں، اور سیدھا سیدھا طریقہ اس کو مسلمان کر لیں، نکاح کر لیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس جائز کے اوپر عمل کیا تو بعد میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ بیان کرنی تھی۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے اس میں حابیل اور قابیل کا بھی قصہ بیان کیا۔ حضرت حوا کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی، اور جو جڑواں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو رہے ہیں ان کی شریعت میں یہ تھا یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، جو جڑواں پیدا ہو رہے ہیں ان میں نکاح حرام ہے، لیکن ایک حمل والا دوسرے حمل والی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں جو جڑواں پیدا ہوئے وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے بہن بھائی، لیکن بعد میں یا اس سے پہلے جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح جائز تھا ان کی شریعت میں، اس طرح نکاح کی اجازت تھی۔ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، قابیل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی جڑواں تھی، ان کی شریعت کے مطابق بہن تھی، نکاح جائز نہیں تھا۔ حابیل کا نکاح اس سے جائز تھا، حابیل بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور ان کے لیے جائز تھا، قابیل کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، وہ چاہتا تھا میں نکاح کروں، وہ چاہتا تھا میں کروں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں قربانی دیں اس زمانے کی ان کی شریعت کے دستور کے مطابق، اور قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی اٹھا کے رکھ دی ایک پہاڑ کی چٹان کے اوپر، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی، اگر جلا دیا تو قربانی کی قبولیت کی نشانی، اور جس کی قربانی کو نہیں جلایا آسمانی آگ نے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب دونوں نے قربانی دی، تو بجائے اس کے ایک حابیل کی، چونکہ اللہ نے قربانی کو جلا دیا آگ بھیج کر، وہ قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو چاہیے تھا قبول کر لیتا اس بات کو، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا اس عورت کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے، اور اس نے کہا کچھ بھی ہو میں نے اس سے کرنا ہے، تجھے نہیں کرنے دینا۔ اس نے کہا کہ جی اللہ نے قربانی بھی قبول کر لی، اب تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ویسے ہی شرعاً جائز تھا۔ لیکن قابیل نے کہا کہ نہیں حابیل کو کہ میں تجھے شادی نہیں کرنے دوں گا، اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور صورت نہیں ہے تو قابیل نے حسد میں مبتلا ہو کر دھمکی دی اور پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا، اور یہ قتل حسد کی وجہ سے ہوا یا عورت کی وجہ سے ہوا، اور یہ پہلی دفعہ کسی کے مرنے کا واقعہ تھا۔ قتل کا بھی پہلا واقعہ، موت کا بھی پہلا واقعہ تھا آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب پریشانی یہ ہوئی، قتل تو کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد پریشان کہ اس کو میں کیا کروں، لاش کو کہاں لے کے جاؤں، کیا صورت کروں، کہاں پھینکوں، جلاؤں، پھینکوں، کیا کروں، دفناؤں، کچھ طریقہ ہی نہیں تھا، بڑا پریشان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کوا بھیجا،
اور اس نے کیا کیا، کوے نے، ایک مردہ کوا پڑا رہا ایک زندہ، تو زندہ نے زمین کو کھودا اور مردے کوے کو کھینچ کر اس میں ڈالا اور دفن کر دیا، اس کو طریقہ سکھا دیا، اس نے بھی اسی طرح دفن کر دیا۔ لیکن یہ سب سے پہلا قتل تھا اس کائنات کا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اب آئندہ جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے اوپر ہوگا۔ اور قتل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قتل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور بھی گناہ ہیں لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کے بہت نقصانات ہیں، اور قاتل کے لیے اس کی بڑی سخت سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے نجاشی بادشاہ کا ذکر کیا، اور شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم بھی اس صورت کے اندر ہے، اور صاف طریقے سے ممانعت کر دی گئی جو شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ اب وہ بالکل حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ وہ حرام ہو چکی، اور شراب اور پیشاب کا ایک ہی حکم ہے۔ جس طرح پیشاب ہاتھ پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، اس کو دھونا، پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح شراب کا حکم ہے کہ وہ لگ جائے، وہ پیشاب کی طرح ہے، اس جگہ کو، اس کپڑے کو دھونا، پاک کرنا ضروری ہے، وہ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور شراب پینا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں پیشاب پینے کے برابر ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ پیشاب پی رہا ہے۔ شرعاً ان دونوں کی نجاست میں، گندگی میں، غلاظت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اس کو کتنا ہی خوشبودار بنا لیں۔ باقی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب سے پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی، غضب، غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نحوست والے کاموں سے بچا۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر کامل تقوی عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت نصیب فرما، اور ان تمام عبادات کو اپنی رضا اور اپنے قرب اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ میرے پیارے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب فرما، سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، معاشی مالی تنگیوں کو دور فرما، سب کو رزق حلال وافی مقدار میں عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، اور سب کی جائز مراد اور حاجات کو اس مہینے کی برکت سے یا اللہ جلد پورا فرما دیجئے، اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔